اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصرف بیان فرمائے ہیں، صدقے کے مصرف بیان فرمائے ہیں۔ ایک مثال سے ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہم مارکیٹ سے کلنگر، خربوزہ، تربوز وغیرہ خرید کر لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے 5 کلو کا ایک دانہ خربوزے کا خریدا، کلنگر کا خریدا۔ جب ہم اس کو کھانے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کا موٹا جو اوپر کا گدا ہے، جو اس کا موٹا اوپر کا چھلکا ہے، اس کو اتارتے ہیں، اور ہم کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اس کو چھل کا سمیت خرید کر لائے ہیں، ہم اس کو چھل کا سمیت ہی کھا لیں، ایسا بھی ہم نہیں کرتے۔ ہم کیلا خریدتے ہیں، آم خریدتے ہیں، دوسرے پھل خریدتے ہیں، ہم ان کو چھل کے سمیت نہیں کھاتے ہیں، جبکہ وہ 20% ویسٹ ہو رہا ہے، 20% سے بھی زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ہم اکھا مرغی بازار سے خریدتے ہیں، اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، جب ذبح کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کی کھال، اس کے پیٹ کی آلائش، گندگیاں باہر پھکیل دیتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، جبکہ وہ 20% سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہم کو کوئی افسوس، کوئی پریشانی، کوئی شرمندگی، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر 40,000 میں سے 1,000 روپے نکالنے پر، 1,00,000 میں سے 2,500 روپے نکالنے پر ہم کو کیوں افسوس ہوتا ہے، کیوں شرمندگی ہوتی ہے، کیوں احساس ہوتا ہے، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں، جبکہ یہ 2.5% ہے۔ کتنا؟ 2.5%۔ مال کا، ٹوٹل مال کا 2.5%، یعنی کہ 2.5% ہم کو شریعت نکالنے کا حکم دے رہی ہے، لیکن ہم کو افسوس ہوتا ہے، جبکہ خربوزہ، کلنگر، آم، مرغی، ان سے کہیں بہت ادنا درجے میں یہ حکم ہمارے اوپر لاگو کیا گیا ہے۔ اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بیان فرمائے کہ دیکھو، ہم امیروں سے لے کر غریبوں تک پہنچانے کا کچھ ذریعہ مل جائے دنیا میں، تاکہ غربت جن کے گھروں کے اندر ہے، جو پریشان حال ہے، ان کی کچھ پریشانی دور ہو سکے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دلوں کو پاک کر دیں گے، ہم تمہارے جسموں کو پاک کر دیں گے، ہم تمہاری روح کو پاک کر دیں گے، اور سب سے بڑی بات، ہم اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا کر دیں گے۔ اور جب معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہو جائے گی، فقارت کم ہو جائے گی، بے روزگاری کم ہو جائے گی، لوگوں کی مشکلیں کم ہو جائے گی، تو پھر معاشرہ پروان چڑھے گا، معاشرے کے اندر ایک خوشحالی پیدا ہوگی، ملک ترقی کرے گا، لوگوں کے اندر محبتیں پیدا ہوگی، دوسری تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ آخری دن ایام رمضان کے، اس کے اندر جن لوگوں کی ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکلی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، 1-1 روپیہ کا حساب جوڑے۔ بات بتائی ہے وہ 4 چیزیں ہیں، یعنی کہ سونا، چاندی، پیسہ اور مال تجارت۔ ان 4 چیزوں کو ملا کر جو بھی ٹوٹل ہوتا ہے، اس کو جمع کر کے اس کا 2.5%، 2.5% نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ اس میں سے اپنا جو قرض ہے اس کو مائنس کریں۔ حولان حول اگر اس کے اوپر سال گزر گیا ہے مال کے اوپر، تو اس کے اندر سے ضرور زکوٰۃ نکالنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لاگو کیا ہے۔ اگر گھر کے اندر زکوٰۃ جس مال میں سے نہیں نکلی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ کیا مصیبت آئے گی، کیا پریشانی آئے گی، وہ نکلے گی 100%۔ وہ پریشانی کے ساتھ نکلے یا محبت کے ساتھ نکلے۔ آپ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے، میں اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا، وہ پریشانی آئے گی،
کیسے آئے، کس حال میں آئے، ہاسپٹلوں کے چکر میں آئے، کورٹ کچہری کے چکر میں آئے، یا گھر کی مشکلوں کے اندر آئے، پریشانیوں کے اندر مبتلا وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ ہم کو محبت کے ساتھ، بغیر کسی چوں چرا کے ساتھ حساب جوڑ کر زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔